ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا اکیلا خالق، اکیلا ہی مالک، اکیلا ہی رازق، مدبر الامور، بگڑیاں بنانے والا، مشکلوں میں انسانوں کی مشکلات کو حل کرنے والا، انسانوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی نعمتوں سے بھرنے والا، اسی کے لیے تمام تر تعریفات ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، پھر انہیں رزق دیا، پھر جوان کیا، پھر قوت عطا کی، پھر اسے اولاد کی نعمت سے نوازا. اسی کے لیے تمام تر تعریفات، جس نے اس انسان کی ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت بے شمار درود و سلام ہو، جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام تر انسانوں کے لیے، کل کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر مبعوث کیا. آقا علیہ السلام نے 23 سالہ نبوت کی زندگی گزاری اور لوگوں کو ایک پیغام دے کر گئے. یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ، اے میری قوم تم لا الہ الا اللہ پر آ جاؤ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم لا الہ الا اللہ کو مان لو، تم لا الہ الا اللہ میں موجود عقائد کو اپنا لو. کیا ہوگا؟ تملک العرب والعجم، تم عربوں پر بھی حکومت کرو گے، عجموں پر بھی حکومت کرو گے. تم لا الہ الا اللہ مان لو، تفلحو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. نبی علیہ السلام ایک لمحہ فکریہ، ایک سوچ، ایک سوال انسانوں کے لیے چھوڑ کر گئے کہ تم یہاں پر اس دنیا میں بھیجے گئے ہو ایک مقصد کے لیے. عبث اور بیکار اللہ نے پیدا نہیں کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے کیا سوچا، تمہارا کیا گمان ہے، تم کیا سمجھ بیٹھے ہو، انما خلقناکم عبثا،
کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ انسان اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا، اور اللہ نے انسانوں کو بیکار اور عبث پیدا کیا ہے، یہ عقیدہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، اللہ رب العالمین اس کمی سے، اس گستاخی سے، اس نقص اور عیب سے بلند و برتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، قریب آ گیا ہے۔ ہر ایک دن جو گزر رہا ہے وہ انسان کو اس کے حساب کے وقت سے قریب کرتا جا رہا ہے، جبکہ انسان کیا ہے؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، غفلت میں پڑے ہوئے، معرضون، اللہ کی آیات سے، نازل کردہ قرآن سے، نازل کردہ احادیث سے۔ جس طرح اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے، اسی طرح حدیث منزل من اللہ وحی ہے۔ جس نے قرآن کو مانا، حدیث کو نہ مانا، یا یہ سمجھا کہ آج کے دور میں ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، وہ ایک بہت بڑی گمراہی کے اندر چلا گیا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اور یہ انسان غفلت میں پڑا ہوا، معرضون، اللہ کی آیات سے، پیغمبر کی احادیث سے، اللہ کی نازل کردہ شریعت سے معرضون، اعراض کیے ہوئے بیٹھا ہے۔ اے انسان، یہ موت آنی ہے، اس موت سے کوئی نہیں بچے گا۔ یاد کریں، آج سے 1 سال پہلے، 2 سال پہلے آپ کے اور ہمارے کتنے ہی احباب اور دوست اس دنیا میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، آج نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا میرے جنازے کا اعلان ہوگا، اور ایک دن آئے گا آپ کے جنازے کا اعلان ہوگا۔ کسی نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کوئی انسان اس دنیا میں ہمیشہ نہ رہا۔ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے، اور ان مکہ والوں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، آپ اس دنیا میں نہ رہے، تو کیا خیال ہے کوئی اور انسان اس دنیا میں رہ سکے گا؟ کوئی نہیں رہے گا۔ اس موت نے آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے اس موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر 2 گروہ بن جائیں گے، 2 جماعتیں ہو جائیں گی۔ فریق فی الجنہ، ایک جماعت جنت میں، وفریق فی السعیر، ایک جماعت جہنم میں۔ جنت والی جماعت فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو یقین تھا کہ میں اپنا نامہ اعمال بڑی اطمینان سے لے لوں گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اب وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے جہاں اللہ اس سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنات میں، قطوفها دانیہ، جس جنت میں خوشے، پھلوں کے خوشے اس کے قریب تر ہوں گے، قریب تر ہوں گے۔ اور وہ فریق فی السعیر، جو جہنم میں جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔
ولم ادری ما حسابیہ، مجھے نہ بتایا جاتا کہ تیرے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں، یہ مجھے نہ بتایا جاتا۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے خذوہ، پکڑو اسے، فغلوہ، اس کو زنجیروں میں جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم کی کنویں میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ کیا جرم تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لے کر آیا۔ اور ایمان لانے کے لیے آپ نے اور میں نے کیا سمجھ لیا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا چلا جا جنت میں، نمازیں پڑھ کے پھر الا اللہ کی ضربیں لگائی جائیں اور سمجھے کہ ہم جنتی ہیں، جنت کی ہم نے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیے۔ یہ معاملہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ معاملہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے اقرار کے لیے نہیں آیا، اللہ رب العالمین نے اس کلمے کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ آپ جان لیں، علم حاصل کریں اس کلمے کے بارے میں، یہ کلمہ انسان سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس کلمے کی کیا تقاضے ہیں، اس کلمے کی کیا شرائط ہیں۔ جب انسان ان تقاضوں کو پورا کرے پھر اس کا پڑھنا اسے فائدہ دے گا۔ اگر لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم حاصل نہ کیا، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، پھر چاہے لاکھ مرتبہ کلمہ کا ورد کرتے رہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اور یہ جہنم ہم نے کیا سمجھ لیا، یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی زبان اقدس کے ذریعے سے احادیث طیبہ میں خبر دی کہ یہ انسان، اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جہنم اس دن، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ فرمایا وَلَهَا يَوْمَئِذٍ 70,000 زِمام، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ 70,000 مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کے جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ انسانوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور جہنم کتنی بڑی ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بڑے پتھر کو جہنم میں پھینکا گیا، 70 سال گزر گئے، 70 سال، پھر بھی وہ پتھر جہنم کی تہ تک نہ پہنچا۔ یہ جہنم کیا ہے؟ یہ جہنمی کو پیاس لگے گی، یہ پانی مانگے گا، اس کے لیے پیالہ لایا جائے گا جس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ اور پسینہ ہوگا، اور جب یہ اپنے چہرے کے قریب کرے گا تو اس کے سر اور چہرے کا چمڑا گر کر اس پیالے میں گر جائے گا۔ یہ جہنم کیا ہے؟ جب یہ اس کو پیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھولتا ہوا پانی جب اس کے منہ میں جائے گا تو اس کی انتڑیاں اور اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کے دبر کے ذریعے سے باہر آ جائے گا۔ یہ جہنم کیا ہے؟ فرمایا اس کے سر کے اوپر، سر پر، اس کی کھوپڑی پر یہ جہنم کے ابلتے ہوئے پانی کو ڈالا جائے گا تو اس کے سر، سینہ اور پیٹ میں جو کچھ ہے اس کے قدموں کے ذریعے سے باہر آ جائے گا۔ یہ جہنم کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے، نہ یہ مذاق اڑانے کی چیز ہے کہ کوئی لیڈر اٹھ کر یہ کہے کہ آج میں جس شہر میں آیا ہوا ہوں یہاں اتنی گرمی ہے کہ اگر میں جہنم میں بھی چلا جاؤں تو مجھے اتنی گرمی نہ لگے۔
یہ سارے بیانات آپ نے سنے، پھر انہی ظالموں کو ووٹ بھی دیے۔ یہ جہنم کو یہ مذاق اڑانے کی چیز نہیں ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہنم نے کہا یا ربی، اے میرے رب، قد اکل بعضی بعضا، میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے۔ جہنم خود اپنی تپش کی شکایت اللہ سے کر رہی ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا اللَّهُ بِنَفَسَيْن، اللہ نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی ایک سال میں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو تم گرمی محسوس کرتے ہو، گرمی کی شدت، یہ وہ جہنم نے اپنا سانس چھوڑا ہے۔ اور جب تم سردی کی شدت، ٹھنڈ کی شدت محسوس کرتے ہو تو یہ جہنم نے سانس لیا ہے۔ یہ جہنم کوئی معمولی چیز ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو ان قطرۃ من الزقوم، زقوم درخت کا ایک قطرہ اس دنیا میں پھینک دیا جائے، ایک قطرہ، اس قطرے کی شدت سے، اس قطرے کی تپش سے، اس قطرے کی کرواہٹ سے پوری دنیا ہلاک ہو کر رہ جائے۔ غساق، فرمایا اگر ایک قطرہ غساق کا اس انسان کی رہنے والی اس دنیا میں، جہاں یہ ظالم ہے، جہاں یہ متکبر ہے، جہاں اس کی گردن کا سریا جھکتا نہیں ہے، اگر اس دنیا میں پھینک دیا جائے، یہ پوری دنیا ہلاک ہو کر رہ جائے۔ یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے۔ یہ جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس جہنم سے ڈریں، اپنے بچاؤ کا رستہ اختیار کریں۔ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتقوا النار، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کا آدھا حصہ، آدھی کھجور کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، جہنمی لوگ جب جلیں گے، تنگ ہوں گے، تو پھر کیا کہیں گے؟ وَنَادَوْا یا مالک لیقض علینا ربک، بلکہ اس سے پہلے کہیں گے جہنم کے داروغے سے، وقالوا لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغوں سے کہیں گے، اپنے رب سے کہو خفف عنا یوما من العذاب، ایک دن، صرف ایک دن عذاب میں کمی کر دے، زیادہ نہیں، صرف ایک دن، صرف ایک دن، ایک دن۔ جواب آئے گا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا رسول واضح دلائل اور نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، جہنمی کہیں گے کیوں نہیں؟ قالوا فادعوا، اب پکارتے رہو، چیخیں مارتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر وہ جہنم کے بڑے داروغے سے کہیں گے جس کا نام مالک ہے، وَنَادَوْا یا مالک، اے مالک، اپنے رب سے کہو لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے رب سے کہو ہمیں ختم کر دے، ہمیں مار دے۔ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، 1000 سال بعد وہ مالک فرشتہ جو جہنم کا داروغہ ہے وہ جواب دے گا انکم ماکثون، 1000 سال بعد جواب دے گا تم یہیں پر پڑے رہو۔ یہ جہنم کوئی معمولی چیز ہے؟ پھر وہ کہیں گے جہنمی آپس میں ایک دوسرے سے، اپنے رب کو پکارو، اللہ کو پکارو، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اور وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اے اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، ہم گمراہ ہو گئے تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ ان
حرکتوں کی طرف لوٹے، پھر ہم بڑے ظالم ہیں، اب ہمیں چانس دے دے، ایک چانس دے دے، ایک چانس دے دے۔ اللہ فرمائیں گے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اس جہنم میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ انہ کان فریق من عبادی، اور دنیا کے اندر میرے بندوں کی ایک جماعت موجود تھی، یقولون، وہ کہا کرتے تھے، ربنا، اے ہمارے رب۔ دنیا کے اندر ایک جماعت موجود تھی، ایک ہی جماعت موجود تھی۔ یہاں سے پتہ لگا کہ حق ایک جماعت کے پاس ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یوں نماز پڑھ لیں تب بھی ٹھیک، یوں نماز پڑھ لیں تب بھی ٹھیک، داڑھی رکھ لیں تب بھی ٹھیک، کٹوا لیں تب بھی ٹھیک، رفع الیدین کر لیں تب بھی ٹھیک، نہ کریں تب بھی ٹھیک، شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھیں تب بھی ٹھیک، نہ رکھیں تب بھی ٹھیک، عورتوں کو پردہ کروائیں تب بھی ٹھیک، نہ کروائیں تب بھی ٹھیک۔ یہ معاملے اللہ کے ہاں نہیں چلتے۔ انہ کان فریق من عبادی، ایک جماعت تھی میرے بندوں کی۔ گویا حق ایک جماعت کے پاس ہوتا ہے، چاروں برحق، سینکڑوں برحق، 12 برحق نہیں، حق پر ایک جماعت ہوتی ہے۔ اسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین منصورین لا يضرهم من خالفهم او خذلهم حتی یأتی امر اللہ۔ میری امت میں سے ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، ایک جماعت حق پر ظاہر رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والا انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت نہ قائم ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا یہ جماعت کون سی ہے؟ فرمایا تھا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر اس جماعت سے مراد اہل حدیث نہیں تو میں نہیں جانتا یہ کون سی جماعت ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث لانے کے بعد امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کا قول لے کر آئے۔ علی بن مدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جس جماعت کا تذکرہ کیا ہے ہم اہل الحدیث، یہ اہل حدیث جماعت ہے۔ اہل حدیثوں، آپ کو آپ کی یہ جماعت، آپ کو آپ کا یہ نام، آپ کو آپ کا یہ مسلک، آپ کو آپ کا یہ عقیدہ مبارک ہو، یہ وہ جماعت ہے جو صحابہ کی جماعت تھی۔ امام ابن ابی داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ احادیث جمع کر رہا تھا جنہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی۔ اللہ کے نبی کے عظیم صحابی، 5374 احادیث روایت کرنے والے صحابی، احادیث کو جمع کر رہا تھا۔ جمع کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سامنے کھڑے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا ابن ابی داؤد انا اول صاحب حدیث، میں پہلا اہل حدیث ہوں۔ یہ نام صحابہ کا چنا ہوا نام ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نوجوانوں سے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی ان نوسع لکم فی المجلس، ہم تمہیں اپنی مجلسوں میں جگہ دیں، وان نفہمکم الحدیث، ہم تمہیں حدیث سکھائیں سمجھائیں، فانتم خلوفنا، تم ہمارے جانشین ہو، واہل الحدیث بعدنا، ہمارے بعد اہل حدیث تم ہو۔ یہ نام صحابہ کا لیا ہوا نام ہے۔ انہو کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک جماعت موجود تھی، وہ کیا کہتی تھی؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ کس کا واسطہ دیا؟ کس کے وسیلے سے مانگا ہے؟ کسی کے نہیں، نہ کسی پیر کا وسیلہ،
نہ کسی بابے کا، نہ کسی ملنگ کا، نہ فقیر کا، نہ درویش کا، نہ کسی ولی کا، نہ علی کا، نہ نبی کا، کسی کے واسطے وسیلے سے نہیں، ڈائریکٹ رابطہ کیا اللہ سے۔ کیوں؟ اللہ نے خود فرمایا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے پیغمبر اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہنا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بڑا قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ڈائریکٹ رابطہ کیا، بغیر واسطے سے، بغیر وسیلے سے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، نہ علی رضی اللہ عنہ کے صدقے سے، بغیر واسطے وسیلے سے، بغیر طفیل صدقے کے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں۔ اے غفلت میں پڑے ہوئے مسلمان، حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، اپنے ایمان کو چیک کر لے۔ آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ کو مان لیا بس، پھر بغاوت پہ اتر آؤ، اور جب کوئی سمجھائے بس جی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ جہاں پر اللہ نے یہ بتایا نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر کر دو، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں۔ اگلی ہی آیت میں فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا دردناک عذاب ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا، ہم ایمان لے آئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد یہ جبھی کسی قبر پر جھک سکتی نہیں، یہ زبان یا علی مدد کا نعرہ لگا سکتا نہیں، یہ زبان صبح یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگا سکتی، ہاتھوں پر حسین کے نام کے چھلے نہیں پہن سکتے، گاڑی پر حسین لجپال نہیں لکھوا سکتے۔ کیوں؟ آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، یا اللہ تو ہے خالق، مالک، رازق، بگڑیاں بنانے والا، مشکل کشائی کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا، اولاد دینے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، نفع کا خالق، نقصان کا مالک، موت و حیات کا خالق تو ہے۔ جب تو ہے ان تمام چیزوں کا خالق تو تیرے لیے ہی تمام تر عبادات ہیں، سجدہ بھی تیرے لیے، رکوع بھی تیرے لیے، قیام بھی تیرے لیے، نظر و نیاز بھی تیرے لیے، اے اللہ صدقہ خیرات بھی تیرے نام پر، اے اللہ دیگے و چڑھاوے بھی تیرے نام پر، اے اللہ توکل بھی تجھ پر، ڈرنا بھی تجھ سے، محبت بھی تجھ سے، محبت بھی تجھ سے، توکل اور بھروسہ بھی تجھ پر۔ الا لہ الخلق، جب خالق وہ ہے، الا لہ الخلق والامر، تو حکم بھی اسی کا چلے گا، عبادت بھی اسی کی ہوگی، کیونکہ جو خالق ہوتا ہے معبود بھی وہی ہوتا ہے، معبود بھی وہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے مثالیں دی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، وہ لاہور کا حجویری ہو، وہ ہندوستان کا اجمیری ہو، وہ سندھ کا بٹائی ہو، وہ اسلام آباد کا گولڈے والا ہو، وہ بری ہو، وہ بہاول حق بیڑی تک ہو، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور مکھی اگر کوئی ذرہ ان کے کھانے سے اٹھا کر لے جائے اسے واپس لا سکتے نہیں۔ جب یہ نہ مکھی پیدا کر سکتے نہ مکھی سے ایک ذرہ واپس لا سکتے تو یہ عبادت کے بھی لائق نہیں ہے۔ آمنا، ایمان لے آئے، کس بات پر؟
اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے پیغمبر، آخری پیغمبر، سردار انبیاء، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے دامن کو پکڑ کر جنت میں جانا ممکن ہے۔ آپ کے دامن کو چھوڑ کر کسی امام، کسی مولوی، کسی فرقہ، خاندانی روایات، معاشرے کے اقدار، ان کو پکڑ کر جنت میں جانا ناممکن۔ ایمان لے آئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ مان لیا، پھر نماز حنفی ہوگی یہ نماز محمدی ہوگی، پھر نماز حج حنفی ہوگا یا حج محمدی ہوگا۔ پھر اعتکاف کا طریقہ پوچھتے ہوئے یہ نہیں پوچھا جائے گا مولوی صاحب حنفی اعتکاف کا طریقہ بتا دیں، پھر پوچھا جائے گا اللہ نے قرآن میں کیا بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا بیان کیا۔ کیوں؟ انہو کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک جماعت ایسی تھی وہ کہتی تھی آمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ایمان لے آئے لیکن اعمال میں کمزوری ہے، اہل حدیث ہوں، شرک نہیں کرتا، حدیث آ جانے کے بعد کسی امام کے قول کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، لیکن داڑھی کاٹتا ہوں، سگریٹ پی لیتا ہوں، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی ہے، گھر والوں کو پردہ کروانے میں سختی نہیں ہے۔ گناہ ہے لیکن عقیدہ درست ہے، گناہ ہے لیکن عقیدہ درست ہے، فاغفر لنا، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، وارحمنا، رحم کر، وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا، تم اے جہنمیوں تم اس جماعت کا مذاق اڑاتے تھے، یہ تو وہابڑے ہیں، وہابڑے، انہیں توحید کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، اور ان کی اذان کا کون سا ہم نے کوئی احترام کرنا۔ یہ جملے نہیں سنے آپ نے؟ اچھا تو بھی ولیوں تک گستاخ ہو گیا، تم بھی گستاخ ہو گئے۔ فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، ان کا تم مذاق اڑاتے تھے، آج تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اہل علم کا مذاق اڑانے والوں، دینداروں کا مذاق اڑانے والوں، صحیح والعقیدہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے والوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اخسئوا فیہا ولا تکلمون، آج اس جہنم میں ذلیل ہو کر پڑے رہو۔ پھر کہا پھر اس جہنم کے ارد گرد 4 دیواریں قائم کر دی جائیں گی، 4 دیواریں لگا دی جائیں گی اس جہنم کے ارد گرد۔ ایک دیوار کی چوڑائی 1000 سال مسافت کی چوڑائی ہے، ایک دیوار کی چوڑائی، اور جہنم کے ارد گرد 4 دیواریں لگا دی جائیں گی۔ اور پھر اللہ رب العالمین آواز لگائیں گے، یا اہل النار، اے جہنمیوں، ویا اہل الجنہ، اے جنتیوں، اس کو پہچانتے ہو؟ وہ دیکھیں گے کون ہے یہ موت ہے، موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اس کو پہچانتے ہو؟ جہنمی بھی کہیں گے قد عرفناہ، ہم اس کے پہچان گئے، یہ موت ہے۔ جنتی بھی کہیں گے ہم پہچان گئے یہ موت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس موت کو بھی موت دے دیں گے، اور پھر اعلان ہو جائے گا، یا اہل الجنہ خلود فلا موت، ویا اہل النار خلود فلا موت، اے جہنمیوں تم اب جہنم میں ہمیشہ رہو گے، نہ اس جہنم میں موت آئے گی، نہ اس جہنم سے نکل سکو گے۔ اے جنتیوں
اس جنت میں ہمیشہ رہو گے، اس جنت سے تم میں باہر نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ کے بندو، جہنم کا مذاق مت اڑائیے، جہنم کا مذاق مت اڑائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ وہ جہنم جب آئے گی، انبیاء کی جماعت اس جہنم کو دیکھ کر اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، اور انبیاء کہیں گے ربی سلم نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، باقیوں کی کوئی پرواہ نہیں، اے اللہ مجھے بچا لے۔ یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مخلوق آئے گی، ہر نبی کے پاس آئے گی باری باری، ہر نبی شفاعت کرنے سے انکار کر دے گا، یہاں تک کہ مخلوق اللہ کے نبی کے پاس آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، سجدے میں گریں گے، اللہ کی تعریفات اور حمد بیان کریں گے، اللہ فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، اسأل تعطا، سوال کرے آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور اللہ کے نبی اپنا سر اٹھا کر کہیں گے ربی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ اور امتی سے پوچھو تو کون؟ میں حنفی۔ تو کون؟ میں صابری، میں چشتی، میں نقشبندی، میں حیاتی، میں مماتی، میں سہروردی، میں بغیر وردی۔ محمدی کون؟ محمدی بننے کے لیے کون تیار؟ کوئی نہیں، سوائے ایک جماعت کے، اور وہ جماعت اہل حدیث ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت اللہ کی اور اطاعت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتے، اور نہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی کو شریک کرتے۔ لوگوں ان دو باتوں پر آ جاؤ، ان دو باتوں کے بعد اللہ کے نبی کے ہر صحابی کا احترام اور محبت اور توقیر اور عزت اور ان کی عظمت کا دفاع کرنا شروع کر دو۔ وہ ابو بکر ہوں، وہ عمر ہوں، وہ عثمان ہوں، وہ علی ہوں، وہ معاویہ ہوں، وہ ابو سفیان ہوں، وہ مغیرہ بن شعبہ ہوں، وہ عمر بن عاص ہوں، تمام تر صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اپنے اللہ سے راضی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان تمام تر صحابہ سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ ان صحابہ کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھا لو، یہ تین کام کر لو، اللہ کی توحید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت، اور صحابہ کرام کی محبت اور ان کی عظمت کا دفاع، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین ہر مسجد کے باہر 2 فرشتوں کو بٹھا دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں رجسٹر ہوتا ہے، وہ نام لکھتے ہیں آج فلاں بھی جمعہ پڑھنے آیا، فلاں بھی جمعہ پڑھنے آیا، فلاں بھی آ گیا، فلاں بھی آ گیا. اور جب خطیب منبر پر بیٹھ جائے اور وہ مؤذن اذان دینا شروع کر دے تو دونوں فرشتے اپنے رجسٹروں کو بند کر لیتے ہیں اور خطیب کا خطبہ توجہ سے سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. خطبہ شروع ہونے کے بعد جو مسجد میں آئے اس کا نام فرشتے نہیں لکھتے، اس کا نام نہیں لکھتے. تو بھائیوں، جمعے کا مقصد سمجھیں. جمعے کا مقصد 2 رکعت نماز پڑھنا نہیں، وہ تو ظہر کی نماز آپ ویسے بھی پڑھتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہفتے میں ایک دن انسانوں کی تربیت کا رکھا، مسلمانوں کی اس تربیت گاہ میں تربیت شروع ہونے سے پہلے پہنچے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن غسل کرے اور غسل کروائے، خوشبو لگائے اور لگوائے اور پھر مسجد میں پیدل چل کر آئے، خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آئے اور خطیب کے قریب ہو کر بیٹھے، پھر کسی دوسرے سے باتیں کیے بغیر، آپس میں گفتگو کیے بغیر مکمل خطبہ سنے، اللہ رب العالمین اس کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں، ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور ایک نیکی عطا کر دیتے ہیں. تو جمعے کا دن بڑا اہم اور مبارک دن ہے. اس کے مقصد کو سمجھیں. مقصد 2 رکعت نماز پڑھنا نہیں ہے، اس لیے جلدی آنے کی کوشش کیا کریں. دعا کریں اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تمام پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. الہ العالمین اس مسجد کو آباد فرما دے، مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما دے، ان کی نسلوں کو بھی آباد فرما دے. الہ العالمین اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، علماء کی، مدارس کی، مساجد کی حفاظت فرما دے. الہ العالمین اس ملک میں قرآن و سنت کا بول بالا کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.